مواہب ربانیہ، صحبت اہل اللہ کے عبادت سے افضل ہونے کی وجہ۔ ارشاد فرمائے کہ حضرت حکیم الامت نے مفتی شفیع صاحب سے فرمایا کہ ایک شاعر نے جو کہا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت 100 سال کی اخلاص والی عبادت سے بہتر ہے، اس نے کم کہا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت 1,00,000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ والوں کی صحبت سے اللہ ملتا ہے اور کثرت عبادت سے ثواب ملتا ہے، اور اہل اللہ کی صحبت کی عبادت سے افضل ہونے کی دلیل بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ من احب عبدا لا يحبه الا للہ، کہ جو کسی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے تو اس کو اللہ تعالی حلاوت ایمانی عطا فرمائیں گے، اور حلاوت ایمانی جس کو نصیب ہوگی اس کا خاتمہ ایمان پر ہونے کی بشارت ہے۔ دیکھیے اس محبت للہ پر کسی ثواب کا وعدہ نہیں فرمایا گیا، بلکہ حلاوت ایمانی عطا فرمائی کہ ہم اسے مل جائیں گے۔ دین کی حلاوت حاصل کرنے کا طریقہ، ارشاد فرمایا کہ ایک جملے میں پورا دین پیش کرتا ہوں کہ زندگی میں ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کی راہ سے کبھی دل میں خوشی درآمد نہ کیجیے۔ اپنے مالک اور پالنے والے کو ناخوش کر کے غلاموں کو اپنے دل میں خوشی لانا شرافت بندگی کے خلاف ہے۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ آنکھوں میں روشنی کس نے دی؟ رزق کون دے رہا ہے؟ کھاؤ اللہ کی اور گاؤ نفس و شیطان کی، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ اس لیے دل میں ٹھان لیجئے اور کوشش کیجئے کہ اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ ایسا مزہ ملے گا کہ آپ کے مزے کے عالم کو سارا عالم نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بے مثل ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کانا کی خبر کفون کو مقدم کر دیا اور احد ان کے اسم کو مؤخر کر دیا، اور نکرہ تحت النفی بھی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی مثل اور ہمسر نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے تو ان کے نام کی لذت بے مثل نہیں ہوگی؟ ان کا نام مجموعہ لذات کائنات کا کیپسول ہے۔ صحبت شیخ سے کیا ملتا ہے؟ ارشاد فرمایا بنگلہ دیش میں ایک عالم نے مجھ سے سوال کیا کہ ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھنے سے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، تو اپنے شیخ کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ میرے قلب کو فوراً اللہ تعالیٰ نے جواب عطا فرمایا کہ ماں باپ کو دیکھنے سے کعبہ ملتا ہے اور مرشد کو دیکھنے سے کعبے والا ملتا ہے، رب الکعبہ ملتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ والوں کی پہچان یہی ہے کہ ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، ان کی صحبت سے اصلاح ہوتی ہے۔ اصلاح کے لیے انسان چاہیے، اسی لیے پیغمبر بھیجے جاتے ہیں۔ اگر کعبہ شریف میں اصلاح کی شان ہوتی تو 360 بت کعبے کے اندر رکھے ہوئے نہ ہوتے۔ نبی اور پیغمبر اصلاح کرتا ہے، پھر کعبہ شریف کی تجلیات نظر آتی ہیں، ورنہ کفر کے موتی سے جس کے دل کی آنکھیں اندھی ہیں وہ کعبہ کے انوار کو کیا دیکھے گا؟ روحانی بیوٹی پارلر، فرمایا کہ میں نے خانقاہ کا نام روحانی بیوٹی پارلر رکھا ہے۔ دنیاوی بیوٹی پارلر میں دلہن کو سجا کر شوہر کے قابل بنایا جاتا ہے، اور خانقاہوں کے بیوٹی پارلر میں بندے کو اللہ کے قابل بنایا جاتا ہے کہ اللہ دیکھ کر خوش ہو جائے۔ جو دنیاوی بیوٹی پارلر والے ہیں وہ خالی اوپری چمک دمک بنا دیتے ہیں، اور اس کے اندر چاہے غصہ ہو، کینہ ہو، زبان سے لڑنے والی ہو، اس کی وہ اصلاح نہیں کر سکتے۔ لیکن روحانی بیوٹی پارلر میں بندوں کے ظاہر اور باطن کو اعمال سنت و شریعت سے مزین کیا جاتا ہے کہ ظاہر کو سنت کے مطابق بناؤ اور باطن کو اخلاق رذیلہ سے پاک کرو۔ اصلی شکر کیا ہے؟ ایک صاحب جن کا نام بدر ہے مجلس میں حاضر ہوئے، اس وقت حضرت والا نے یہ مضمون بیان فرمایا اور یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم کمزور تھے۔ تو اس کا شکریہ کیا ہے؟ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، پس تقوی سے رہو، گناہ سے بچو تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ معلوم ہوا کہ صرف زبانی شکر کافی نہیں، زبان سے کہنا کہ اللہ تیرا شکر ہے اور آنکھوں سے بدنظری کرنا یہ حقیقی شکر نہیں۔ زبان سے بھی شکر ادا کرو اور عمل سے بھی شکر ادا کرو۔ شکر لسانی سنت ہے اور شکر عملی یعنی تقوی فرض ہے۔ لعلکم تشکرون سے معلوم ہوا کہ شکر گزاری کے لیے تقوی ضروری ہے۔ دیکھیے اگر کسی کا بیٹا زبان سے ہر وقت باپ کا شکریہ ادا کرتا ہے لیکن باپ کی بات نہیں مانتا تو کیا باپ کا دل خوش ہوگا؟ لہذا اصلی شکر گزاری تقوی ہے۔ شیر پر لومڑی، ارشاد فرمایا کہ شیر کی پیٹھ پر لومڑی بیٹھی ہو تو لوگ ہنسیں گے یا نہیں، بلکہ شیر کے بارے میں شک ہونے لگے گا کہ یہ شیر ہے بھی یا نہیں، یا خالی شیر کی کھال پہنے ہوئے۔ صورت شیر میں ہے، حقیقت شیر سے ظالم محروم ہے، ورنہ لومڑی جو بزدلی میں ضرب المثل ہے وہ شیر کی پیٹھ پر بیٹھی ہوئی کیسے مسکرا رہی ہے؟ بس اگر نفس کسی پر غالب ہو، اگرچہ صورت بایزید بستامی کی معلوم ہوتی اور ہاتھ میں تسبیح بھی ہو، لیکن بدنظری کر رہا ہو تو معلوم ہو کہ صورت میں بایزید بستامی ہے اور سیرت میں ننگے یزید ہے۔ اہل اللہ سے تعلق کے برکات کی ایک مثال، ارشاد فرمایا ایک مثال اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمائی کہ ایک تالاب میں مچھلیاں ہیں اور دوسرا تالاب مچھلیوں سے خالی ہے۔ اگر وہ خالی تالاب چاہتا ہے کہ مجھے بھی مچھلیاں مل جائیں تو مچھلیوں کے تالاب سے اپنی سرحد ملا لے۔
اب جب پانی کی سرحدیں مل گئی اور فاصلے ختم ہو گئے تو یہ تالاب بھی مچھلیوں سے محروم نہیں رہے گا. پس اللہ والوں کے دل سے اپنا دل ملا دو، انشاءاللہ تعالی اس اللہ والے کا تقوی، خوف، خشیت، محبت اور نسبت مع اللہ خود بخود آپ کے دل میں منتقل ہو جائے گی. خود آپ کو تعجب ہوگا اور عالم بھی متحیر ہوگا کہ یہ کیا تھا اور کیا ہو گیا. خواجہ صاحب نے بلا وجہ تھوڑی فرمایا تھا تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراما کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. اور عشاق حق سے ملاقات کے لیے دعا. ارشاد فرمایا کہ اختر ایک دیہات کا رہنے والا ہے، اس کو جس اللہ نے اپنے کرم سے درد دل عطا فرمایا اور زبان ترجمان درد دل عطا فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ مجھے شرق و غرب، شمال و جنوب کے کان بھی عطا فرمانے پر قادر ہے. اور میں اللہ سے مانگتا بھی ہوں کہ یا جامع اپنے اس نام کے صدقے میں وہ روحیں جو آپ کی تلاش میں بے چین ہیں ان کو اختر سے اگر مناسبت ہے تو اپنے علم کے اعتبار سے ان کو میرے پاس جمع کر دیجئے یا مجھے ان کے پاس پہنچا دیجئے تاکہ سفر و حضر میں مجھے ان کی رفاقت نصیب ہو. نفع کے لیے مناسبت ضروری ہے. ارشاد فرمائے کہ اس راہ میں مناسبت بہت ضروری ہے. حکیم الامت فرماتے کہ نفع کا مدار مناسبت پر ہے، جیسے بلڈ گروپ ملانا ضروری ہے. اگر کسی بادشاہ کو خون کی ضرورت ہے اور ایک سبزی بیچنے والے کے خون کا گروپ اس سے ملتا ہے تو ڈاکٹر یہی کہے گا کہ اس سبزی فروش کا خون چڑھوا لو. اگر بادشاہ کہے میں تو بادشاہ ہوں، میری توہین ہو جائے گی، میرے خون میں ایک سبزی فروش کا خون چڑھایا جائے، میرے لیے محمد علی قلعے کو بلاؤ، تو ڈاکٹر کہے گا کہ جناب آپ کا بلڈ گروپ اس سے نہیں مل رہا ہے، محمد علی قلعے کا خون چڑھتے ہی آپ بے کلی میں مبتلا ہو جائیں گے. لہذا شیخ کی شہرت کو نہ دیکھو، اپنی مناسبت کو دیکھو. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.